ایک گھوڑے کی آپ بیتی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں ایک بوڑھا گھوڑا ہوں، بڑھاپا میرے رگ و ریشے میں سما چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے جو جان لے کر ہی ٹلتی ہے۔ میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، ٹانگوں کے جوڑ متورم ہیں، نہ جسم میں پہلی سی چستی ہے نہ طاقت، جسم کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی ہے، میری خوبصورتی اور حسن ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہوں۔ میں کبھی ایسا تو نہ تھا، میں نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اپنی ماں کے ساتھ آزادانہ گھومتا پھرتا تھا، بے فکرہ بچڑا تھا، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی یا ذمہ داری نہ تھی، ہر وقت چہلیں کرتا پھرتا تھا، میرا زیادہ وقت سبزہ زار میں نرم و نازک گھاس کھاتے گزر جاتا۔ میری ماں ایک خوبصورت، طاقتور اور بہادر گھوڑی تھی، وہ مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھتی تھی، میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا، میرے لیے کوئی کام نہ تھا، جدھر دل چاہتا چلا جاتا، پھر واپس ماں کے پاس پلٹ آتا۔ مالک بھی مجھے پیار سے تھپ تھپاتا تھا، اس کے بچے میرے ساتھ کھیل کے خوش ہوتے تھے، میری خوبصورتی اور میری شوخیاں راہ چلتوں کو روک لیتیں، وہ رک کر مجھے دیکھتے رہتے۔ سورج کی سنہری شاموں میں غسل کرنا، گھاس پر لوٹیں لگانا اور نرم و نازک گھاس کی کونپلوں پر منہ مارنا، شوخیاں کرنا، یہی میری زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ جبکہ میری ماں بڑی سنجیدہ، پروقار اور بڑی سلیقے والی گھوڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا، افسوس یہ سنہری زمانہ جلد ہی ختم ہو گیا، نہ وہ آزادی رہی، نہ شوخیاں اور نہ وہ خوشیاں۔ مسرت و شادمانی کا دور بہت جلد ختم ہو گیا کہ اب میں بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے گلے میں موٹا سا رسہ ڈال دیا گیا، یہ لمحہ میرے لیے حیران کن اور تکلیف دہ تھا۔ یہ رسہ ڈالنے والا ایک نوجوان گھوڑے سدھانے والا سائس تھا، اس نے میری آزادی سلب کرتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے ایک چابک سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا کہ میری خطا کیا ہے، میں نے رسہ توڑانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ اس سلوک نے مجھے خوفزدہ اور غضبناک کر دیا، لیکن قہر درویش برجان درویش، یہ غصہ مجھے اپنی جان پر ہی گزارنا تھا۔ اس مشقت سے میں اس قدر تھک گیا تھا کہ بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا، تاہم مجھے دوڑنا تھا، اسی طرح دائرے میں لگاتار، جہاں رکتا چابک کی ضرب میرے انگ انگ میں درد کی لہر دوڑا دیتی۔ یوں محسوس ہوتا کہ میری زندگی اسی گردش مدام کے سانچے میں ڈھل چکی ہے۔ تاہم میری ماں نے مجھے بتایا کہ مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے یہ ظالم و جابر شخص تمہیں کہے ویسے ہی کرتے جاؤ۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ آخر کار یہ تربیت کا مرحلہ ختم ہوا اور میں سواری کے لیے استعمال کے قابل ہو گیا۔ پھر مجھے گھڑ دوڑ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب جوکی میری پیٹھ پر سوار ہوتا، مجھے دوڑاتا، لوگ شرطیں لگاتے، میں نے بہت سی دوڑیں جیتیں، بڑی واہ واہ ہوتی، تصاویر بنائی جاتی، میری بڑی آؤ بھگت ہوتی، ہر طرح سے آرام و آسائش کا خیال رکھا جاتا، باقاعدہ نہلایا جاتا، جسم کی مالش ہوتی، میں بھی جیت کے لیے جان کی بازی لگا دیتا۔ مگر زمانے کے انقلابات کہ ایک دن دوڑتے دوڑتے میں گر گیا، رفتار تیز تھی، اپنے ہی بوجھ اور تیزی سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ علاج سے ٹانگ تو جڑ گئی، مگر میں دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہ رہا۔ کیونکہ جوان تھا، صحت مند اور طاقتور بھی، مجھے ایک نوجوان نے خرید لیا، اسے پولو کھیلنے کا شوق تھا۔ بس اب تو نوجوان مجھے پولو کے میدان میں لے جاتا۔ شروع میں تو یہ کھیل مجھے عجیب سا لگا، مگر پھر میں اس کا عادی ہو گیا۔
میرا نیا مالک مجھ پر بہت مہربان تھا۔ جب وہ کھیل میں جیتتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، لیکن افسوس میری یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی کہ میرے مالک کو کاروبار میں سخت نقصان ہوا اور وہ مقروض ہو گیا۔ اس نے مجبور ہو کر مجھے خوشحال ذمہ دار کے پاس بیچ دیا۔ جس دن ذمہ دار نے میری لگام پکڑی، میری مالک کی آنکھوں میں میری جدائی سے آنسو آ گئے۔ میں بھی رونے لگا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ یہ ذمہ دار بھی بہت مہربان تھا، میری دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہاں میرا کام تھا کہ اسے شہر لے کر جایا کروں۔ جب بھی بڑی شان اور آن بان سے وہ مجھ پر سوار ہوتا تو میں بھی فخر و تکبر سے گردن اٹھا کر چلتا۔ کبھی کبھار اس کے بچے بھی مجھ پر سواری کرتے۔ میں بچوں کی بے فکری زندگی کو دیکھتا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ دل میں ایک ہوک اٹھتی، مگر اگلے ہی لمحے بچوں کی شرارتیں مجھے واپس اسی دنیا میں لے آتیں۔ یہ زمانہ بھی زیادہ دیر نہ رہا۔ پتہ نہیں میرے مالک پر کیا مصیبت آئی کہ اس نے مجھے ایک تانگے والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ مجھے اپنے تانگے میں جوتتا اور کئی لوگ سوار کر لیتا، مجھے چابک پر چابک مارتا تاکہ میں تیز چلوں، مگر چلوں تو کیسے چلوں؟ اتنا بوجھ کھینچنا میرے بس میں نہ تھا۔ بس میں رک جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ سم مارنا ایک اچھا ہیلا ہے۔ یہ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ اب جب کبھی وہ مجھے تانگے میں جوت کر چلتا، میں سم مارنے لگتا۔ آخر کار یہ ظالم مالک مجھ سے بددل ہو گیا اور 4 ماہ بعد ہی مجھے ایک شکاری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں خوش ہو گیا کہ پھر سے سواری کے کام میں واپس آ گیا ہوں۔ کھلے میدانوں میں کتوں کے ساتھ ہرنوں کے پیچھے سرپٹ بھاگنا مجھے میرے بچپن میں لے جاتا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ یہ لمحات میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن ہم شکار پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چوڑا نالا آیا جس میں پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میرے مالک نے مجھے نالا عبور کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بڑے سوچ سمجھ کر چھلانگ لگائی۔ ناممکن کو ممکن کرنا چاہا، لیکن پھسل گیا۔ میری پیٹھ پر سوار مالک منہ کے بل گرا۔ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور میری ٹانگ کا جوڑ ہل گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ کئی ہفتوں تک ایک اسپتال میں زیر علاج رہا۔ پھر قدرے تندرست ہوا تو ٹانگ کا نقص نہ گیا۔ میں لنگڑا کر چلنے لگا۔ جب تھک جاتا تو لنگڑاتا۔ اب میرے مالک نے مجھے ایک ایسے شخص کے ہاتھ بیچ دیا جسے سواری کے لیے ایک اچھے گھوڑے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک نیک دل انسان اور مہربان آقا تھا، بڑی عمدگی سے سواری کرتا۔ میں کئی سال تک اس کے پاس رہا۔ وہ میرا قدردان تھا اور میں اس کا شکر گزار۔ اس کا بیٹا بھی مجھ پر سواری کرتا، مجھے خوشی ہوتی۔ میں بڑے پیار اور آرام سے اسے لے جاتا، وہ بھی خوش ہوتا۔ مجھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ میرا آقا مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیتا۔ میں بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ میرا مالک اب مجھ سے صرف ہلکا پھلکا کام لیتا ہے۔ زیادہ وقت کھیت میں گھاس چرتے گزر جاتا ہے۔ اب میری وہ پہلی سی ٹہل سیوا نہیں ہے، لیکن میں اپنے مالک کا وفادار ہوں کہ گھوڑے کی وفاداری ضرب المثل ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جاؤں بھی تو کیوں؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میری زندگی پرسکون ہے۔ لیکن اب بھی گزرا ہوا ماضی یاد آتا ہے تو کسی قدر دکھی ہو جاتا ہوں۔ سارا دن استبل میں رہتا ہوں یا سبزہ زار میں چل کر اپنے بیتے دن یاد کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اسی مالک کے ہاں مجھے موت آ جائے۔